Assalamu alaikum. Okay, so today's first story is called چونٹی اور ٹڈا. کیا نام ہے؟ چونٹی اور ٹڈا. ایک چونٹی تھی، وہ کہیں جا رہی تھی. راستے میں اس سے ایک ٹڈا ملا. ٹڈا کہنے لگا، چونٹی بہن ذرا رک جاؤ. چونٹی رک گئی، پوچھنے لگی کیا بات ہے؟ ٹڈے نے کہا، میٹھی میٹھی ہوا چل رہی ہے، آؤ باغ میں کھیلیں. چونٹی نے کہا، میں کیسے کھیلوں؟ مجھے دانے اکٹھے کرنے ہیں. جب برسات آئے گی تو چھوٹی چھوٹی چونٹیاں کیا کھائیں گی؟ مجھے گھر بھی ٹھیک کرنا ہے، برسات کے پانی سے گھر ٹوٹ سکتا ہے. ٹڈے نے کہا، ہم تو کھیلتے ہی ہیں جی. ایک دن بادل آ گئے، بارش ہونے لگی. ٹڈا بھیگتا ہوا آیا، چونٹی کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہنے لگا، چھوٹی بہن مجھے بھی اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو، میں بری طرح سے بھیگ گیا ہوں. جب تک بارش رہے گی اس وقت تک یہاں رہوں گا، پھر میں چلا جاؤں گا. چونٹی بولی، بھائی ٹڈے، تم نے سارا سال کام نہیں کیا، تم نے اپنا گھر نہیں بنایا، مشکل وقت کے لیے کچھ اناج بھی جمع کر کے نہیں رکھا. جا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی. جو سستی کرے اس کی سزا یہی ہے. ٹڈا گڑ گڑایا، چھوٹی بہن اس بار معاف کر دو، آگے سے محنت کیا کروں گا. چونٹی نے ٹڈے کو چاول کے کچھ دانے دیے، کہنے لگی، وہ کھا لو، لیکن میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ٹڈا روتی شکل لیے ہوئے چلا گیا. مشکل الفاظ کیا ہیں؟ چونٹی which is an ant, ٹڈا which is a grasshopper, راہ میں which is on the way or in the way, رکنا is to stop, جمع کرنا is to collect, بارش is the rain, بھیگتا ہوا is like drenched with water etc. drenched, کھٹکھٹانا is to knock, مشکل وقت is difficult time, مدد is help, سست is lazy, and محنت کرنا is to work hard. ہماری اگلی کہانی ہے ہاتھی اور درزی. An elephant and a tailor. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درزی اپنی دکان میں بیٹھا کپڑے سی رہا تھا کہ اچانک سے وہاں ایک ہاتھی کا بچہ آ گیا اور اچانک اونچا اونچا بولنے لگا. درزی نے اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا دیا. وہ ہاتھی ہمیشہ درزی کی دکان پر آتا تھا. ایک دن ہاتھی آیا لیکن درزی نے اس کو روٹی کے بجائے سوئی چبھا دی. ہاتھی بھاگ گیا. اگلے دن ہاتھی پھر آ گیا لیکن اس کی سونڈ کیچڑ سے بھری ہوئی تھی اور اس نے اپنی سونڈ سے کیچڑ درزی کے کپڑوں پر پھینک دیا. درزی کے سارے کپڑے خراب ہو گئے. درزی سر پکڑ کر رونے لگ گیا. اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ذکر is to talk about something. درزی is the tailor, دکان is the shop, بھاگنا is to run, soon is the trunk, پھینکنا is to throw, خراب ہونا is destroyed, کیچڑ is the mud and water put together, rona is to cry, sabak is a lesson, jaisa is like that or such. چوہا اور شیر. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا. ایک دن وہ شیر سو رہا تھا کہ اچانک ایک چوہا وہاں آ گیا اور شیر کے بالوں میں گھس کر کھیلنے لگا. شیر کی آنکھ کھل گئی. اس نے چوہے کو پکڑ لیا. چوہا ڈر گیا اور شیر سے منت کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. شیر کو اس پر رحم آ گیا. اس نے چوہے کو چھوڑ دیا. چوہا جاتے جاتے شیر سے کہنے لگا کہ میں اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گا. شیر ہنس پڑا. ایک دن کچھ شکاری جنگل میں آ گئے. انہوں نے جال ڈال کر شیر کو پکڑ لیا. وہاں اچانک وہی چوہا بھی آ گیا. اس نے اپنے دانتوں سے جال کو کاٹ دیا. اس طرح شیر آزاد ہو گیا. شیر نے چوہے کا شکریہ ادا کیا. چوہے نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ایک دن آپ نے میری مدد کی تھی اور آج میں نے آپ کی مدد کر دی، اس میں شکریہ کس بات کا. Okay, the difficult word jungle is like a forest. Achanak, at once.
ڈر جانا is to get scared. احسان is to do good to somebody. بدلہ is reward. شکاری is somebody who hunts, so hunter. جال is the net. آزاد is free. شکریہ is thanks. and مدد کرنا is to help. اوکے جی، ہماری نیکسٹ اسٹوری ہے پٹھان اور بندر. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پٹھان شہر میں ٹوپیاں بیچ رہا تھا. وہ بہت تھک گیا تو آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور سو گیا. اسی درخت پر کچھ بندر بھی رہتے تھے. انہوں نے اس کی ساری ٹوپیاں اٹھا لیں. جب پٹھان کی آنکھ کھلی تو اپنی ٹوپیاں غائب دیکھ کر گھبرا گیا. اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن ٹوپیاں نہ ملیں. اچانک اس کی نظر اوپر درخت پر پڑی. بندر اس کی ٹوپیاں لے کر بیٹھے کھیل رہے تھے. پٹھان کو ایک ترکیب سوجھی. اس نے اپنے سر کی ٹوپی بندروں کی طرف پھینکی تو بندروں نے بھی اس کی طرح ٹوپیاں اس کی طرف پھینکی. پٹھان ٹوپی پھینکتا تو بندر ٹوپیاں پھینک دیتے. اس طرح پٹھان کو اپنی ساری ٹوپیاں مل گئی. پٹھان is a person from northern parts of Pakistan. ٹوپیاں is the caps. تھک جانا is to get tired. آرام is to rest. لیٹ جانا is to lie down. غائب is to disappear. گھبرانا is to get nervous. and ترکیب is a plan. جی تو ہماری نیکسٹ اسٹوری ہے بندر اور بلیاں. کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا. اس کے گھر میں 2 بلیاں تھیں. ایک کا نام مانو اور دوسری کا نام بالو تھا. ایک دن دونوں باغ میں جا رہی تھیں. ان کو ایک روٹی پڑی ملی. وہ دونوں اسے اٹھا کر باغ میں لے گئیں. دونوں بلیوں نے روٹی کے 2 ٹکڑے کیے. دونوں نے ایک ایک ٹکڑا لے لیا. بالو بولی میرا ٹکڑا چھوٹا ہے، تیرا ٹکڑا بڑا ہے. مانو بولی نہیں، میرا ٹکڑا چھوٹا ہے، تیرا ٹکڑا بڑا ہے. دونوں آپس میں جھگڑنے لگیں. اتنے میں وہاں ایک بندر آ گیا. کہنے لگا بہنوں کیا بات ہے، کیوں آپس میں لڑ رہی ہو؟ جب بندر کو بات کا پتہ چلا تو اس نے کہا بہنوں میں برابر برابر تمہارا فیصلہ کر دوں. بندر ایک ترازو لے آیا اور اس نے ایک ٹکڑا ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھا. پھر بندر نے کہا دائیں پلڑے والا ٹکڑا بڑا ہے. اتنا کہہ کر اس نے بڑے ٹکڑے میں سے تھوڑی سی روٹی توڑی اور منہ میں رکھ لی. اب دوسرا پلڑا ذرا نیچے جھک گیا. بندر کہنے لگا کہ اب یہ والا ٹکڑا ذرا بڑا ہے. یہ کہہ کر اس نے اس ٹکڑے میں سے بھی تھوڑی سی روٹی توڑی اور منہ میں رکھ لی. اس طرح آہستہ آہستہ دائیں بائیں کرتے کرتے وہ روٹیاں کھاتا رہا اور اس نے ساری روٹی کھا لی. بلیوں کو کچھ بھی نہ ملا اور بندر نے تمام روٹی کھا لی.